بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ 27 اکتوبر اور جمعے کا دن۔ ہر بار میں پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ وہ درخواست میں دہرا دیتا ہوں۔ بیل آئیکن بھی آپ پریس کر دیجئے۔ چاہیں تو آپ مجھے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، بڑی مہربانی، بلکہ تیری مہربانی، آپ کو یاد ہے جی۔ تو اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد فضل الرحمان صاحب سے جا کے ملا اور اس میں طے یہ پایا کہ نون لیگ سب کھا جائے گی۔ جس طرح سے نون لیگ کو سہولت کاری مل رہی ہے تو میاں نواز شریف سب کھا جائیں گے، اور میاں نواز شریف ایک منتقم مزاج آدمی ہیں۔ وہ منتقم مزاج آدمی کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ آپ کو نظر آنا شروع ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا، فضل الرحمان نے بھی کہا، پاکستان تحریک انصاف کا وفد جا کے فضل الرحمان سے ملا۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے یوٹیوب پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جماعت کو فضل الرحمان سے باقی لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، عوام کا موڈ اب اور ہے۔ دیکھیے، پالیٹکس میں نا بہت سارے فیکٹرز کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اینڈ اٹ از آل اباؤٹ ٹائمنگ ان پالیٹکس۔ تو عمران خان کی جماعت نے جو کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے نا۔ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے ہاتھ پاؤں کیسے پھولے، فوری طور پر حرکت میں کیسے آئے، میاں نواز شریف نے اپنے نمائندے کو کیسے دوڑایا، ساتھ ہی ایک ایسا شخص جسے باقاعدہ طور پر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دیا جاتا ہے نگراں سیٹ اپ سے، وہ بھی فوری طور پر بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئیں اور پھر مزید ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں، تو اس کی بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے دو بہت اچھے صحافیوں نے، دونوں بہترین کورٹ رپورٹرز ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ایک لسٹ پر دو افراد کے نام پر کاٹا لگا دیا ہے۔ اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی میں آگے جا کر کچھ دیر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دیتا ہوں، لیکن ایک اور مذاق دیکھیے۔ یہ مذاق کیا ہے؟ یہ خبر ایکسپریس نیوز نے چھاپی، باقی دیگر میڈیا نے بھی چھاپی ہے، اور یہ خبر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ مذاق کس طرح کا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پوری قوت کے ساتھ انتخابی مہم چلانے جا رہی ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف نے پارٹی کو بھرپور تیاریوں اور 9 نکاتی ایجنڈے کے تحت انتخابی منشور تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نواز شریف نے پارٹی کو پورے ملک میں بھرپور طریقے سے اور تمام وسائل استعمال کرتے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت کی ہے۔ جلد سے ورکرز کنونشن، دیگر تقاریب وغیرہ منعقد کی جائیں، انتخابی سرگرمیوں کا ایک شیڈیول تیار کیا جائے، اس شیڈیول کو اناؤنس کیا جائے، میاں نواز شریف صاحب دورے وغیرہ کریں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی ایفرٹس شروع کریں۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے ہر خبر آپ نوٹ کیجیے گا جا کے، ویب سائٹس پر بھی اور چینلز پہ بھی جب یہ خبریں چلیں گی تو ہر خبر کے اختتام پر ٹی وی پہ چل رہی ہوگی تب بھی، ویب سائٹس پہ ہوگی تب بھی، آخر میں ایک چیز لکھی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال بعد پاکستان واپس آئے، مینار پاکستان پہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، اور یا ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ مطلب یہ میڈیا جو ہے وہ نواز شریف کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلا رہا ہے۔ اے آر وائی کی تو ہم نے الگ نیوز پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتا دیں، آپ جا کے الگ نیوز پہ وہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا گیا ہے اے آر وائی کے ساتھ۔ یہ جو تھمنیل آپ کو نظر آ رہا ہے نا کاشف عباسی والا، الگ نیوز پہ ضرور دیکھیے گا اس کو۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ اب اس میں ہے کیا؟ دیکھیے، میاں صاحب کو جب سزا معطلی کا پروانہ تھمایا پنجاب کی نگراں حکومت نے، تو انہوں نے کہا یہ بیمار آدمی ہے، یہ 74 برس کا آدمی ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، یہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو کر پاکستان سے گیا تھا، اس کی سزا معطل ہوئی تھی، اب بھی یہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کے دل کی شریانیں بند ہیں، دماغ کو جانے والی شریان بھی اس کی بند ہے، اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی پہلے قابو میں نہیں تھا، اب بھی اس کے ڈاکٹرز نے اس کے علاج کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دے کر لندن سے اسے بھیجا، یہ بزرگ ہے، بیمار ہے، یہ جیل آدمی نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ بزرگ بیمار 74 سال کا آدمی دبئی سے چلا، دبئی میں ایئرپورٹ پر اس نے میڈیا سے گفتگو وغیرہ کر لی، فلائٹ لے کے یہ اسلام آباد گیا، اسلام آباد میں اتر کے اس نے میٹنگ بھی کی، بائیو میٹرکس بھی کروائے، پھر وہاں سے اس نے ایک ٹی پارٹی کر لی، پھر اس کے بعد یہ وہاں سے چلا اور وہاں سے جہاز میں پھر یہ آ گیا لاہور میں، پھر اس نے لاؤنج میں کچھ وقت گزارا، ہیلی کاپٹر میں، پھر یہ شاہی بادشاہی مسجد وہاں پہنچ گیا، وہاں سے یہ
جو لاہور کی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے ہائی ٹی اٹینڈ کرنے کے بعد سٹیج پر پہنچا, 1 گھنٹہ کھڑا رہا یہ بزرگ بیمار آدمی 74 برس کا, اور اسے تقریر کر لی. پھر اس کی سزا معطل کی جا رہی کہ بزرگ ہے, بیمار ہے. اب یہی بزرگ بیمار آدمی پورے ملک میں جلسے بھی کرے گا, کچھ جگہوں پر ہیلی کاپٹر میں جائے گا, کچھ جگہوں پر یہ بائی روڈ جائے گا, گھنٹوں کا سفر کر کے لمبے لمبے جلسے کرے گا. تو یہ جیل نہیں کاٹ سکتا یہ بزرگ بیمار آدمی. یہ ہمارے ہاں اس وقت ایک عدد مذاق ہو رہا ہے, اور یہ مذاق میاں نواز شریف کے لیے پوری سہولت کاری کرتے ہیں, ان کی بی ٹیم, یہ نگراں حکومت وغیرہ, یہ سب مل کے کر رہے ہیں. تو یہ مذاق آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا کیا ہوا, ایک بڑی خبر ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے فوری بعد آسیہ بی بی کا جب معاملہ ہوا تھا نا, اور آسیہ بی بی کو پاکستان سے بھیج دیا گیا, تب ان لوگوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے واپڈا ہاؤس کے برابر میں ایک دھرنا دے دیا تھا. جو تقاریر انہوں نے کی تھی, انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے, ججز کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے, فتوے جاری کر دیے تھے ان لوگوں کے قتال کے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا. ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ آیا ہے کہ یہ ریاست پہ حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اڈیالہ میں, اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. وہ جو کہتا ہے کہ میرا ملک میری فوج, اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اس طرح کی تیاریاں ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا. فضل الرحمان سے پی ٹی آئی والے مل کے نکلے اور یہ طے ہوا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنی ہے, سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. کم از کم اس بات پہ تو اتحاد کر لیں ہم لوگ. اگر نون لیگ کو مواقع مل رہے ہیں, نون لیگ کے لیے سب کچھ سیٹ ہے, تو ہم سب کو بھی ملنا چاہیے. اس بات پہ اتفاق. تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے دوڑایا اپنے خاندان کے, اپنی پارٹی کے خرم دستگیر کو, اور وہ جا کر فوراً فضل الرحمان سے ملے. اس سے پہلے اسد قیصر, علی محمد خان, بیرسٹر سیف مل کر گئے تھے. انہوں نے فوری طور پر دوڑایا اور جا کے خرم دستگیر نے فضل الرحمان سے ملاقات کی. ہاتھ پاؤں پھولے ان لوگوں کے, اور یہ لوگ فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اپنا پولیٹیکل موو, جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل موو عمران خان نے ٹھیک طریقے سے چلا ہے. اور پھر کیا ہوا, ساتھ میں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دیا جاتا ہے سرفراز بگٹی کو. تو سرفراز بگٹی صاحب بھی, وزیر داخلہ صاحب بھی, یہ بھی پہنچے اور انہوں نے بھی جا کر فضل الرحمان سے ملاقات کی. تو فضل الرحمان کے اگر کچھ شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, تو ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو عمران خان نے سب کو پریشان تو کیا ہے, اچھا خاصا کیا ہے. یہ ہمیں صاف طور پر عمران خان کی مووز سے نظر آ رہا ہے. تو نون لیگ کا بندہ بھی, طاقتوروں کا بندہ بھی جا کے فضل الرحمان سے فوری طور پر عمران خان کے اس موو کی وجہ سے ملنے پر مجبور ہو گئے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ اویس یوسف زئی صاحب جیو کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں کورٹ کی, ثاقب بشیر صاحب یہ ایکسپریس کے لیے کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں. ان دونوں نے خبر دی کہ عمران خان صاحب نے جیل میں 2 وکیلوں کے نام پہ کاٹا لگا دیا ہے کہ لسٹ میں یہ اگر نام ہے, مجھے ان سے نہ ملوایا جائے, یہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو 2 وکیل. اویس یوسف زئی صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ ان میں ایک سینئر وکیل صاحب بھی شامل ہیں. میں نے کچھ ادھر ادھر فون گھمائے, کچھ دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, اور ایک صاحب نے اس بارے میں جو معلومات دیں ان کو پھر میں نے کاؤنٹر چیک بھی کیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی کاؤنٹر چیک کرنا ضروری تھا. تو ایک جانب سے یہ خبر آئی کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کا نام ہے, ایک نام تو ممکنہ طور پر, کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے ان سے نہیں ملنا. ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ ملاقات جو ہے آؤٹ آف دا ٹرن ملاقات تھی, اور شیر افضل مروت صاحب اس میں کامیاب ہوئے. کوئی تگڑم لڑایا, پتہ یہ چلا. پھر میں نے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے رابطہ کیا, ان لوگوں سے جو عمران خان صاحب سے جیل میں جا کر ملتے, ان لوگوں سے, جیسے ابھی نہیں میں ادھر پنجوتا, علی اعجاز بٹر, گوہر صاحب, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ملے عمیر نیازی صاحب. تو میں نے پھر جن لوگوں سے رابطہ کیا وہ انہی میں سے ایک صاحب ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے یہ بات غلط ہے. ان کی اپنی ICA تھی, انٹرا کورٹ اپیل تھی, اس کے نتیجے میں انہیں ملاقات کی اجازت ملی تھی عمران خان صاحب سے, وہ مل کر آئے تھے. تو کوئی تگڑم وغیرہ نہیں لڑایا تھا, انہوں نے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی اس ملاقات کی.
عمران خان صاحب کے قریب ترین وکلا یہ کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے کسی نام پر کاٹا نہیں لگایا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا، ہمیں ایسے کسی نام کا علم اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی بعض اوقات جھگڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور کہتے ہیں تم دونوں طرف سے کھیل رہے ہو۔ تو ابھی جو خبر آئی ہے اس کے بارے میں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں، یہ خبر درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، لندن میں ہمارے دوست ہیں احتشام نے خبر دی، اور یہ کوریج کرتے ہیں سپورٹس وغیرہ کی بھی، اور اچھا ایک بڑا زبردست سوشل میڈیا پر ایکٹیو رول ہے ان کا، کہ محمد رضوان کو یہ کہا گیا کہ وہ جو انہوں نے غزہ کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے، اور کہنے والے پی سی بی والے تھے۔ میں نے چیک کیا اور پی سی بی کے ایک آفیشل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میرا نام ابھی آپ ظاہر نہ کریں کہ میں اس طرح سے انٹریکشن کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا آپ دیکھیے کہ 5 کھلاڑیوں نے مزید ٹویٹ کیا، وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کی بھی ٹائمنگ دیکھیں، وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تھا 5 کا ٹویٹ۔ تو اگر ایسا ہوتا تو باقی لوگ نہ کر رہے ہوتے۔ رضوان کا ٹویٹ اب تک موجود ہے، تو ان کو بھی ایسا کچھ نہیں کہا گیا، یہ بات غلط ہے۔ اور آئی سی سی نے خود کہہ دیا تھا کہ رضوان کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آف دا فیلڈ ایکٹیویٹی تھی، آف دا فیلڈ ایکٹیویٹی پر آئی سی سی کچھ نہیں کر سکتی، تو پی سی بی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔